سورہ سبا ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ سبا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ سبا اس وجہ سے ہے کہ سبا اس دور میں کسی شخص کا نام تھا یا کسی علاقے کا نام تھا یا ملک کا، لیکن موجودہ دور میں اس وقت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے۔ یمن کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام سبا، یعنی کہ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی اس علاقے کا نام وہی تھا اور آج بھی اس علاقے کا نام وہی ہے، یعنی کہ ایک تاریخی اور بہت ہی پرانا شہر ہے وہ۔ ہمارے ایک جماعت آئی تھی یمن کی، تو اتفاقاً ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم بستی سبا کے ہیں، تو میں نے بتایا کہ اس کا تو تذکرہ قرآن کے اندر ہے، تو وہ رونے لگ گئے بیچارے کہ ہمارا تذکرہ تو ہے لیکن اچھائی کا تذکرہ نہیں ہے، ہماری برائی کا تذکرہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ناشکری کی تھی اور اس کا بیان انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔ بہرحال ایک مشہور چونکہ واقعہ ہے تو اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ سبا ہو گیا، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ احزاب وہ مدنی صورت تھی، اور مکی صورتوں میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر بات عقائد پر ہوتی ہے۔ مکی زندگی کے اندر عقائد پر ہی زور دیا گیا کہ عقیدہ درست ہو جائے، کہ وہ ایک بنیاد ہے۔ وہ بنیاد جب بن گئی تھی
تو پھر اس کے رنگ دیکھو مدینہ میں نظر آئے۔ تو بنیاد بننے کے اندر بھی تو 13 سال لگے ہیں۔ بہرحال مکی صورتوں کے اندر بار بار عقیدہ سمجھایا گیا کہ اپنا عقیدہ مضبوط لے کر آؤ، عقیدہ درست رکھو اور پکے موحد بن جاؤ، شرک سے تم بالکل محفوظ ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ تو اس لیے ویسے تو کافی سارے مضامین آئیں گے اس سورہ مبارکہ کے اندر، لیکن زیادہ تر بات عقائد پر ہونی ہے۔ تو آج کے درس کے اندر اس کی ابتدا بھی اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو ہی بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بتلائی کہ میں کتنی شان والا ہوں، میں کتنی تعریفوں والا ہوں۔ ظاہر اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں قادر مطلق ہوں، تو میری قدرت کے کیا رنگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ بے شک وہ سورہ احزاب مدنی صورت تھی، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے متعلق لوگ پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہو۔ تو قیامت کے متعلق وہ لوگ شش و پنج میں تھے کہ پتہ نہیں یہ ڈرانے کے لیے کہتے ہیں یا کیا واقعی کو حقیقت ہے۔ تو ان آیات کے اندر بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ ان کا گمان یہ تھا کہ ہمیں ڈرانے کے لیے سب کچھ، مرنے کے بعد یوں زندگی ہے، بھی ہمیں ڈراتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کچھ نہیں، ہم کیوں ڈریں؟ ہمیں ڈراتے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی، پھر حساب کتاب کی گھڑی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ کہتے تھے سب ڈراوے کی باتیں ہیں، ایسا ہونا کچھ نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی، ضرور قیامت آئے گی۔ تو جو لوگ نہیں مان رہے اس وقت تو وہ بھی مانیں گے، لیکن وہ ماننا معتبر نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ مان لیں گے، قیامت پر یقین رکھیں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھائی کہ میری قدرت کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک چیز آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے، اور ہر ایک چیز کا ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیات کے اندر وہ کجیاں تلاش کرتے ہیں، کوئی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، کوئی عیب تلاش کرتے ہیں، تو اللہ کی آیات کے اندر تو کوئی ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو جو لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کو مان لیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور عمدہ روزی کا وعدہ ہے، یعنی بے شمار نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ باقی اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور جو کمی بیشی ہوگی تو میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی لہ ما فی السماوات، وہ اللہ کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں بھی، وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر، ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔ حقیقت میں ان آیات کے ترجمے کے ساتھ بھی ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ یعلم، جانتا ہے وہ، ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اس کو بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان میں چڑھتا ہے، وہو الرحیم، اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا، الغفور، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعہ، کہ نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ قل، آپ فرما دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم،
وہ میرا رب عالم الغیب جو غیب کو جاننے والا ہے، لتأتینکم وہ تمہارے پاس ضرور ضرور آ کر رہے گی، لا یعزب عنہ وہ ایسا رب ہے نہیں غائب اس سے، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں، ولا اصغر من ذلک اور نہ ہی اس سے کچھ چھوٹا، ولا اکبر اور نہ ہی اس سے کچھ بڑا، الا فی کتاب مبین مگر سب کچھ کھلی کتاب کے اندر موجود ہے، لیجزی الذین آمنوا تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اچھے عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے عمدہ روزی ہے، والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے والے، یعنی کہ وہ عیب تلاش کرتے تھے، کجیاں تلاش کرتے تھے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وجر الذین اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم جن کو علم عطا کیا گیا، الذی انزل الیک من ربک وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، هو الحق وہ حق ہے، ویہدی اور وہ رہنمائی کرتا ہے، الی صراط العزیز الحمید وہ اللہ جو غالب ہے تعریفوں والا ہے اس کے راستے کی طرف۔ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، جس کا معنی ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ اگر کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقتاً وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ انسان کی تعریف کرو کہ بھئی انسان کتنا خوبصورت ہے، اور ایک انسان جس کا جسم چھوٹا سا ہے اس کے کام دیکھو، اور پھر اس کے ذہن پر کرو تو اتنا ذہین ہے، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں ترقی کر لی، دنیاوی لحاظ سے یوں کر لیا، ایسے کر لیا، جتنے بھی کمالات، جتنی خوبیاں گنواؤ، لیکن آخر میں پھر بات وہیں آتی ہے کہ اس کو بنایا کس نے؟ اتنا جو یہ عقل مند ہے، عقل کی دولت اس کو دی کس نے ہے؟ اتنا جو خوبصورت ہے تو خوبصورت اس کو بنایا کس نے ہے؟ تو جس طریقے سے ایک میں نے مثال دی ہے، ایسے ہی آپ چاند کو پکڑ لیں، سورج کو، ستاروں کو، زمین آسمان کی مختلف چیزوں کو، کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے تو پھر بریک وہیں آ کے لگتی ہے کہ اس کو خوبصورتی عطا کس نے کی ہے؟ تو بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو ہم براہ راست اللہ کی تعریف کریں یا براہ راست نہ کریں، بلا واسطہ نہ کریں، بال واسطہ کریں، کسی چیز کی تعریف کریں تو حقیقتاً وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ ہے ہی تعریفوں والا۔ الحمدللہ یہ بہت پیارا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے، اس کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہ کلمہ رب کو کتنا پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، کھاؤ، پیو، پہنو، سب نعمتیں استعمال کر کے، اور صرف یہی ایک پیارا سا بول منہ سے نکالا کرو، الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اور یہ جملہ منہ سے نکال دیا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی۔ کیا کمال ہے اس جملے کے اندر! حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو میں نے نعمتیں دی ہیں نا تو ان کے بارے میں ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی اس آیت کو جب دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ ڈر گئے تھے اس آیت سے۔ حضرت عمر جیسا صحابی، ایک جگہ دعوت تھی، آقا علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عمر پاک بھی موجود تھے، دعوت بڑی زبردست تھی جس کے اندر
بکرے کا گوشت بھی تھا، جس کے اندر روٹی بھی تھی، جس کے اندر اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور ہر قسم کی مکمل کچی، مکمل پکی، آدھی کچی آدھی پکی، یعنی کہ سب ورائٹیاں موجود تھی، اور بہترین قسم کا پانی تھا کنویں کا۔ ایک صحابی نے دعوت کی تھی، وہ دعوت کھا کے تو اس پر صحابہ خوش ہو گئے کہ بہت ہی بہترین دعوت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ آیت پڑھی تو اس پر حضرت عمر کہنے لگے کہ اس سے تو پھر بھوک ہی بہتر تھی، اتنا کچھ کھلا پلا کے، اور پھر جو اس بات سے ڈرایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھو گی تو اس کا ہم جواب اللہ تعالیٰ کو کیا دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کھاؤ پیو اور صرف ایک ہی بول کہنا ہے الحمدللہ، بس بات ختم، قصہ تمام۔ جو کچھ کھایا پیا، کتنی نعمتیں ہیں، کوئی پوچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ہی مطالبہ ہے اللہ کا بندے سے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلاؤ، اللہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تو رزق دینے والے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ ہم دیں گے، تم کھاؤ پیو اور صرف اتنا کہو الحمدللہ۔ لیکن آج کل یہ جملہ بھی منہ سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ پوچھو کیا حال ہے، اور نہ پوچھو جی بڑے برے حالات ہیں۔ بھئی کسی کے سامنے روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور اپنی بدحالی کا تذکرہ کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں کچھ دے گا؟ تو کیا فائدہ ہوا؟ الٹا یہ کہ جب وہ کسی اور محفل میں جائے گا نا تو پھر وہ جا کر اس قسم کے تبصرے کرے گا، بھائی فلانا بندہ توبہ توبہ اللہ معاف کرے، وہ تو اندر سے گلا پڑا، وہ تو اندر سے مرا پڑا ہے، نہیں وہ تو خوشحال ہے۔ بھائی مجھ سے پوچھو، میں اسے مل کے آیا ہوں، وہ تو ایسے سے کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ جو رونا ہے انسان اللہ کے سامنے روئے، اللہ تعالیٰ ایک تو تانا نہیں دے گا، کسی اور کو بتائے گا نہیں، اس کی کمزوریاں کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو اس رونے کو قبول فرمائے گا، مسئلے بھی حل فرمائے گا۔ کسی اور کے سامنے روئیں گے تو مسئلہ تو کسی نے بھی حل نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہم عہد کریں کہ آج کے بعد جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، ہر حال میں جو بھی پوچھے کیا حال ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اس لیے کہ جب ایک بندے پر 1,00,000 نعمتیں بھی اسے چھین جائیں، 1,00,000، ہمارے یہاں تو ایک نعمت چھین جاتی ہے تھوڑی سی، یعنی کہ صحت چلی جاتی ہے اور بیماری آئی تھی چند دنوں کی، تو صحت کا سارا زمانہ بھول جاتے ہیں۔ 1,00,000 نعمتیں اگر چھین جائیں تب بھی انسان کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ 1,00,000 چھین جانے کے باوجود بھی کروڑوں نہیں اربوں نعمتیں تب بھی اس پر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اس لیے کیا ہوا؟ تھوڑی سی تنگی آ گئی، کیا ہوا؟ تھوڑی سی بیماری آ گئی، تھوڑی سی تکلیف آ گئی، لیکن پھر بھی تو کتنی خوشیاں الحمدللہ بھی موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے ایمان کی دولت۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ برے حالات ہیں، بس ایک ہی بات منہ سے نکالنی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں بھی۔ کیا مطلب؟ آخرت کے اندر بھی اسی کی تعریف ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی تمام جنات، تمام انسان، تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اس لیے کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اللہ ہوگا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پتہ ہے جا کے وہاں کیا کہیں گے؟ وہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہیں۔ یہی جملہ وہاں پر بھی کہیں گے، جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ میں راستہ نہ دکھاتا تو ہمیں کہاں یہ نظر آنے والا تھا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے ہوں گے۔
تو جس کی یہاں پر عادت ہوگی تو وہ بھی وہاں پر پہنچے گا نا. جو نہ شکرہ ہوگا تو نہ شکریہ کو پتہ ہے کہ اس کی پھر سزا کتنی بڑی ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی اللہ کی حمد ہوگی. وہ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمتوں والا، ہر ایک چیز سے باخبر ہے اور جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. کیا داخل ہوتا ہے زمین میں؟ کیا داخل ہوتا ہے؟ جو ہم بیج ڈالتے ہیں یہ زمین کے اندر جا رہا ہے. وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے. پھر بیج ڈالتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟ پھل، پھول، سبزہ، اتنے عالیشان درخت، یہ سب وہاں سے نکلتے ہیں. اور اسی طریقے سے بے شمار معدنیات، وہ سب کے سب زمین سے نکل رہی ہیں. وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے پانی بھی اترتا ہے، یعنی کہ آسمان سے تو اللہ کا حکم اترتا ہے، بادلوں سے پانی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز آسمان سے اللہ کے حکم کا آنا ہے، اور اسی طریقے سے فرشتوں کا آنا ہے. وما یعرج فیہا، اور جو آسمان میں چڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرشتے اور انسان کے اعمال، یہ بھی اوپر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہیں سے فیصلے آتے ہیں. جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے اوپر سے پھر فیصلے آتے ہیں. وہو الرحیم الغفور، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. قیامت کے بارے میں کافر اور مشرک ہمیشہ سے بدگمان رہے کہ یہ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں پر بھی یہ مضمون قرآن کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے ان کو سمجھایا. قسم، اور کون کہا رہا ہے؟ قل، اللہ کے نبی. بلا وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ آ کر رہے گی. اور یہی مضمون سورہ یونس کے اندر ہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ، کیا پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ حق ہے؟ قل ای وربی انہ الحق، وہاں پر پھر قسم ہے. ہاں آپ کہہ دیجیے میرے رب کی قسم یہ حق ہے. یعنی رب جب قسمیں اٹھوا رہا ہے تو کہ اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ لیکن وہ جاہل لوگ تھے، انہوں نے انکار کر دیا. لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو کیا جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے وہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ جو کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس مر گئے تو ختم. اذا کنا عظاما نخرا، ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی اور جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، پھر کیسی زندگی؟ جو لوگ نہیں مانتے کیا وہ دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو نہیں مانتے وہ بھی زندہ ہوں گے، جو نہیں مانتے وہ بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن اس دیکھنے کے بعد اگر کہیں گے اللہ اب ہمیں یقین آ گیا، ہم نے مان لیا، وہ ماننا معتبر ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ امتحان اسی چیز کے اندر ہے، الذین یؤمنون بالغیب. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسولوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، عذاب قبر ثواب قبر کو دیکھا نہیں، جنت جہنم پل صراط حشر کا میدان کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے سے زیادہ یقین ہے. اس لیے کہ اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے. ایک بندے کو دور سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلانا بندہ آ رہا ہے، جب قریب آتے تو وہ نہیں ہوتا. دور سے دیکھتے ہیں فلانا جانور آ رہا ہے، قریب آتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ نہیں فلانا جانور ہے، اور ہم چل رہے ہوتے ہیں، جب پاس بالکل پہنچتے ہیں تو وہ درخت کھڑا ہوتا ہے. یعنی ہماری آنکھیں تو اتنی کمزور ہیں، تو ہم ان آنکھوں پر کیسا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھروسہ ہے اللہ کی بات پہ، اللہ کے رسول کی بات پہ ہے کہ وہ حق سچ ہے، اس میں شک والی بات ہے ہی نہیں. اس لیے دیکھنے سے زیادہ مانتے ہیں الحمدللہ، اور یہی ماننا معتبر ہے کہ بن دیکھے ہم مان رہے ہیں. دیکھنے کے بعد تو ہر کافر مانے گا، ہر مشرک مانے گا، ہر منافق مانے گا، لیکن اس وقت کا ماننا وہ معتبر نہیں ہوگا. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بنیاد تو ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ تو درست ہے. اب اگلا جو کام ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو مومن ہیں وہ اچھے عمل کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عمدہ روزی، دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی. یہاں تو پھر بھی محنت کر کے کمانا پڑتا ہے نا، اور وہاں بغیر محنت بغیر مشقت کے. دل چاہے گا کہ فلاں پرندے کو کھا جائیں تو وہ پرندہ حاضر، دل چاہے گا کہ فلاں فروٹ کھائیں، فروٹ حاضر.
فلاں کھانا کھائیں جو چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں آئے، تمہاری چاہت، یعنی کہ یہ اللہ کی صفت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو یہ صفت عطا فرما دیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جو تمہاری چاہت ہے، جو چاہو، تو اس کے لیے ضروری ہے ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان تو ہمیں عطا فرما دیا، اعمال صالحہ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، اس لیے کہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ بہت مزے میں ہے نا، اور جو دوسرے ملک میں جاتا ہے وہاں کی کرنسی جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر زیادہ خریداری کرتا ہے، زیادہ مزے کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آخرت میں سب نے جانا ہے، ضرور جانا ہے، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کی کرنسی پہلے بتا دی کہ وہ نیکی ہیں، اعمال صالحہ، جس کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی، زیادہ ذخیرہ ہوگا، وہاں جنت کے اندر وہ زیادہ مزے کرے گا۔ دنیا کے اندر تو ہمیں بڑا حرص ہے، ہمارے پڑوسی کو دیکھو جی، کرایہ کی دکان تھی، ذاتی دکان خرید لی، چھوٹا سا مکان تھا کچا سا، جس کو مکان دیکھو۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، یہاں پر یہ مقابلے چلے ہوئے ہیں، اس کی ایک دکان ہے تو میری 2 دکانیں ہونی چاہیے۔ جب بات جنت کی آتی ہے، بس جی خیر ہے، چھوٹی جنت بھی کون سی چھوٹی ہے، اس دنیا سے تو 10 گنا بڑی ہوگی نا، بہت ہے الحمدللہ۔ یعنی جنت کے بارے میں بڑے ہم قناعت پسند ہے، چھوٹی سی مل جائے تو بہت ہے۔ خدا کے بندو، جنت میں جا کے جب انسان کہے کاش کہ میں اس سے بھی اعلیٰ مقام پر ہوتا، لیکن اس وقت کاش کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو جنت کے اندر بھی تو ہمیں اپنا حرص دکھانا چاہیے، جہاں پر حرص دکھانا ہے وہاں پر ہم سوئے پڑیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں حریصوں کو چاہیے کہ آپ اپنا حرص دکھائیں، کریں مقابلے۔ تو آج عزم کریں کہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھریں گے۔ آسان نسخے ہیں، آسان، یہ تو یہاں پر تو لوٹ سیل لگی ہوئی اس امت کے لیے، نیکیاں بٹ رہی ہیں، کسی کو سلام کرو نیکی ہیں، کسی کو ہنس کے ساتھ مسکرا کے ملو نیکی ہیں، راستے میں جا رہے ہیں کوئی چیز پڑی ہے تکلیف دے، اس کو پتھر کو ہٹا دیا، بس تکلیف دے چیز کو ہٹا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ نیکیاں تو ایسے لوٹ سیل ہے، اب پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں، پھر بھی ہم سوئے پڑے ابھی تک۔ تو صبح سے لے کر شام تک اگر ہم چاہیں تو ہم بہت ذخیرہ، بڑا سارا ذخیرہ نیکیوں کا ہم حاصل کر سکتے ہیں ہر روز۔ اللہ میں ہر روز موقع دیتا ہے، پتہ نہیں کب تک موقع ہے، آنکھ بند ہو جائے گی تو بس ختم، یا پھر ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں سمیٹ لیں، تاکہ آخرت میں جائیں تو پھر وہاں پر ہم بہت مالدار ہوں، بڑے غنی ہوں، اور بڑے عیش کے ساتھ وہاں پر ہم اپنی جنت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔